تم اس شیخ کے ساتھ کیا بات کر رہی تھی؟ اذہان کی سخت آواز ٹھنڈے لوہے کی الماریوں سے ٹکرا کر واپس سنائی دی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا فٹ بال ایک طرف پھینکا اور تیز قدموں سے صوفیہ کی طرف بڑھا۔ قطر کے اس بڑے اسٹیڈیم کے سنسان لاکر روم میں اس وقت صرف وہ دونوں تھے۔ باہر میچ ختم ہو چکا تھا، مگر اذہان کے چہرے پر وہی سختی اور سنجیدگی جمی ہوئی تھی جو میچ کے آخری لمحوں میں اس کے چہرے پر چھائی تھی۔ صوفیہ، جو اس کی دور کی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بچپن کی منکوہا بھی تھی، اذہان کے ترش لہجے پر ایک دم چونکی۔ اس کی پلکیں پھڑ پھڑائیں۔ میں تو آپ کی تعریف کر رہی تھی۔ اس کے تیور دیکھتے صوفیہ منمناتے ہوئے بولی۔ اذہان کا لہجہ اور سخت ہو گیا۔ جھوٹ مت بولو۔ وہ چند قدم کا فاصلہ طے کر کے اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ صوفیہ کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر اس کی پشت پہلے ہی الماری سے ٹکرا چکی تھی۔ اس وقت لاکر روم میں وہ دونوں اکیلے تھے۔ تم میرے علاوہ کسی سے بات نہیں کر سکتی، جانتی ہو نا؟ میری منکوہا ہوتے ہوئے تمہاری کچھ حدود ہیں اور تم وہ لمٹس کراس نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اتنی خطرناک کہ صوفیہ کی ٹانگوں میں لرزش دوڑ گئی۔ اذہان نے اپنی بات کہتے ساتھ ہی 2 انگلیوں سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی نظر اس کے کپ کپاتے ہونٹوں پر تھی اور اگلے ہی لمحے اس پر جھکنے ہی لگا تھا مگر صوفیہ اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ گئی۔ پلیز نہیں، وہ منمنائی اور درمیان میں فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی نہیں، مگر بہت جلد تم مکمل طور پر میری ہو جاؤ گی اور پھر تمہاری یہ مزاحمت کسی کام نہیں آئے گی۔ وہ معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے اس سے ایک قدم کے فاصلے پر ہو گیا، مگر صوفیہ کا کسی اجنبی سے بات کرنا اب بھی اسے غصہ دلا رہا تھا۔ جب میں یہاں نہیں ہوتا، تم کس سے بات کرتی ہو، کس کو دیکھتی ہو، یہ سب مجھے پتا ہونا چاہیے، ورنہ میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ تمہاری توجہ مجھ سے ذرا بھی بھٹکے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس کا لہجہ اب بھی سرد تھا اور انداز وارننگ جیسا۔ اذہان کو وہ منظر بھلائے نہیں بھول رہا تھا اور غصہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ صوفیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے اذہان، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میری بات کا یقین کریں، میں واقعی بس آپ کی تعریف کر رہی تھی۔ صوفیہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تبھی اذہان نے اپنے تاثرات کچھ نرم کیے۔ یقین ہے، مگر کبھی اس یقین کو توڑنا مت۔ اس نے بات ختم کر دی، پھر صوفیہ کی آنکھوں کی نمی اپنی انگلی پر سمیٹ لی۔ چلو تمہیں اچھا سا ڈنر کرواتا ہوں۔ اس نے اپنا سامان لاکر میں رکھا اور پھر صوفیہ کو لیے آگے بڑھ گیا، مگر آج صوفیہ نے پہلی بار اذہان کے اندر چھپے ہوئے خطرناک پوزیسو آدمی کو اتنا قریب محسوس کیا تھا، جو اسے حد سے زیادہ چاہتا تھا اور اسے کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ قطر کی شام اپنی پوری سنہری شوخیاں لیے ڈھل رہی تھی اور اس سنہری شام میں اذہان صوفیہ کو وہاں کے مشہور ریسٹورنٹ لایا تھا جس کا سٹنگ ایریا چھت پر ترتیب دیا گیا تھا۔ چھت سے ہی چاروں طرف چھوٹی چھوٹی بالکنیاں تھیں جہاں سے پورے شہر کی جگمگ کرتی روشنیاں اور رونقیں دیکھی جا سکتی تھیں۔ اس وقت صوفیہ بالکنی میں کھڑی شہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی جبکہ اذہان ایک ضروری کال سننے دوسری طرف جا چکا تھا۔ صوفیہ اذہان کے رویے کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس نے چونک کر ہاتھ میں تھامے موبائل پر نگاہیں مرکوز کیں جہاں اسکرین پر امی لکھا نظر آ رہا تھا۔ جی امی، السلام علیکم۔ کال اٹینڈ کر کے کان سے لگاتے ہوئے صوفیہ نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ صوفیہ، واپسی کی تیاری پکڑو، یہاں رخصتی کی تاریخ فائنل ہو چکی ہے، اگلے مہینے تمہاری رخصتی طے پائی ہے، اب تم واپس آؤ تو اپنی مرضی سے شاپنگ کر لینا۔ امی کے لہجے میں خوشی چھلک رہی تھی جبکہ صوفیہ کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ رخصتی؟ مطلب مکمل تعلق؟ مگر اذہان؟ ایک فطری سی خوشی صوفیہ کے دل میں ابھری، لبوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی، مگر اسی کے ساتھ ہی اس کے دل میں الگ سی اداسی چھانے لگی۔ کوئی بات بے ساختہ دل کو چبھنے لگی تھی۔ شاید وہ سب جو اذہان نے کہا تھا، شاید وہ شدت، وہ سختی، یا شاید وہ احساس کہ اب اس کی زندگی مکمل طور پر اس آدمی کے ہاتھ میں جا رہی تھی جو اس کے لیے حد سے زیادہ پوسیسو تھا۔ امی، اذہان کو پتہ ہے؟
اس نے یوں ہی سرسری انداز میں پوچھ لیا۔ ہاں بیٹا، اسی نے تو جلدی تاریخ مانگی ہے، کہتا ہے جتنی جلدی ہو صوفیہ میری زندگی میں آ جائے۔ ان کا انداز ذرا چھیڑنے والا ہوا تھا۔ صوفیہ کی امی ہمیشہ اس کی دوست رہی تھیں اور آج بھی ان کا انداز دوستانہ تھا۔ وہ بیٹی کے لیے بہت خوش تھیں، یہ خوشی ان کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ جبکہ صوفیہ کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ اذہان کا انداز سخت تھا، مگر وہ صوفیہ کے لیے چاہت میں پاگل تھا اور وہ اس چاہت سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مزید چند باتوں کے بعد امی نے کال منقطع کر دی اور صوفیہ نے بھی ابھی فون بند کر کے ہاتھ سیدھا کیا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ مڑے بغیر بھی جانتی تھی کہ یہ آہٹ، یہ قدموں کی چاپ کس کی ہے۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ اذہان نے سیدھا سوال پوچھا، مگر انداز سرسری ہی تھا۔ وہ اب اس کی دائیں طرف کھڑا اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ امی سے، صوفیہ نے مختصر جواب دیا، پھر ایک لمحے کو رکی۔ رخصتی کی تاریخ فائنل ہو گئی ہے۔ نظریں اذہان کے چہرے پر جماتے ہوئے اس نے اپنی بات میں مزید اضافہ کیا تھا۔ اذہان چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی اور لبوں پر مبہم مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ اس کے قریب آیا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر درمیان میں موجود ایک قدم کا فاصلہ بھی مٹا دیا۔ اچھا ہے، مجھے تمہارا دور رہنا برداشت نہیں ہوتا۔ تم یہاں تھی تب بھی مجھے لگتا تھا کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ، مگر اب… اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکاتے ہوئے اس نے اپنی بات میں ایک لمحے کا وقفہ لیا تھا۔ اب یہ دوریاں سمٹ جائیں گی اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گی۔ جملے کے آخر تک اس کی آواز معنی خیز اور سرگوشی نما ہوئی، جبکہ صوفیہ کے چہرے پر کوسوں قزح کے رنگ بکھرنے لگے۔ آپ خوش ہیں؟ دھیمی آواز میں پوچھتے ہوئے صوفیہ اب ذرا سا پیچھے ہوئی۔ تم میرے پاس آ رہی ہو، یہ بات خوشی سے بڑھ کر ہے۔ تم میرا سکون ہو، اور سکون کا پاس آنا باعث مسرت ہی ہوگا۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جبکہ صوفیہ کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ اذہان کے بھی دو رخ تھے، ایک روڈ، سخت، غصے والا جو کبھی کبھار ہی ظاہر ہوتا، اور دوسرا ایسا نرمی سے بھرا تھا کہ بعض دفعہ صوفیہ کو اذہان کے اس رخ پر یقین ہی نہ آتا تھا کہ اذہان پل پل اپنا لہجہ بدلنے میں ماہر تھا، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ چند سیکنڈز میں ہی اذہان کی نظروں میں وہی حاکمانہ شدت لوٹ آئی تھی۔ سن رہی ہو نا؟ اذہان نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا تھا۔ شادی کے بعد تم میرے سائے سے بھی دور نہیں جاؤ گی۔ جہاں میں، وہاں تم۔ صرف میں ہی تمہاری توجہ کا مرکز بننا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہوگا کہ تم میرے علاوہ کسی اور سے بات بھی کرو یا میرے حصے کی توجہ اور وقت اسے دو۔ اس کے لہجے سے ہی شدت پسندی جھلکنے لگی تھی، جبکہ صوفیہ اب خاموش رہی۔ دل میں کہیں خوشی بھی تھی اور کہیں خوف کا عکس بھی تھا، مگر وہ کچھ نہ بول سکی۔ چلو ڈنر کرتے ہیں۔ وہ اب صوفیہ کو لیے میز کی طرف بڑھ گیا جہاں ان کا کھانا سرو ہو رہا تھا، مگر صوفیہ تو اب تک اذہان کی باتوں میں اٹکی تھی۔ اذہان کی شدتوں میں لپٹی ہوئی اور صوفیہ کی خاموشیوں میں ڈوبی ہوئی ایک نئی زندگی شروع ہونے والی تھی، اور ایک غلط فہمی دور ہی کہیں خاموش بیٹھی اپنا وقت دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہفتے ان کی پاکستان واپسی ہو چکی تھی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کے طیارے نے لینڈنگ کی تھی، اور قطر کی گرم فضا سے نکل کر پاکستان کی ٹھنڈی ہوا میں آتی صوفیہ ایک پل کو ٹھہر سی گئی۔ اس کے برابر میں چلتے ہوئے اذہان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ رخصتی میں ابھی 3 ہفتے باقی تھے، مگر دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ہر طرف رنگ، گہما گہمی، کہکہے اور خوشیاں تھیں۔ لیکن شادیوں کے گھروں میں خوشیوں کے ساتھ کچھ سائے بھی ہوتے ہیں، اور صوفیہ کی زندگی کے قریب بھی ایک سایہ دبے پاؤں آ رہا تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، اور برائیڈل سوٹ اذہان نے اپنی پسند سے خرید کر دینا تھا۔ اسی شاپنگ کے سلسلے میں صوفیہ اور اذہان آج شاپنگ پر آئے تھے۔ امی اور باقی خواتین خریداری میں مصروف تھیں، جبکہ وہ دونوں فوڈ کورٹ کی طرف جا رہے تھے، جب صوفیہ بے دھیانی میں سامنے سے آتے شخص سے جا ٹکرائی۔ اس کی ساری توجہ اپنے ساتھ چلتے اذہان کی طرف تھی، تبھی بے دھیانی میں یہ تصادم ہوا تھا۔ سنبھل کر۔ اذہان فوراً ہی اسے سنبھال چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سختی چھا چکی تھی۔ I'm sorry، میری غلطی۔
سامنے موجود شخص بھی سنبھلتے ہوئے سیدھا ہوا اور پھر معذرت کرتے ہوئے جو ہی اس کی نظر صوفیہ پر پڑی اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ حیرت سے سامنے کھڑی صوفیہ کو دیکھنے لگا، جبکہ پہچان تو اسے صوفیہ بھی چکی تھی، مگر اس کے تاثرات کچھ گھبراہٹ زدہ تھے۔ صوفیہ، تم؟ اشر اب بھی اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ اذہان، چلیں؟ صوفیہ نے بوکھلاتے ہوئے پہلے اذہان کے سخت تاثرات دیکھے، پھر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا، مگر وہ اسے وہیں روک چکا تھا۔ یہ شخص کون ہے صوفیہ؟ اس کے لہجے میں واضح سرد مہری تھی، جبکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ صوفیہ کے تاثرات پریشانی میں ڈھلتے جا رہے تھے۔ اذہان نے اپنے ہاتھ میں چھپے اس کے ہاتھ میں واضح کپکپاہٹ محسوس کی تھی۔ یہ صوفیہ کو سمجھ ہی نہ آ رہی تھی کہ سامنے کھڑے اشر کا تعارف کیسے دے۔ میں اشر ہوں، صوفیہ کا یونی فیلو، ہم دونوں کا سیشن سیم ہی تھا۔ اشر نے ہی تعارف کا مرحلہ نبھا دیا۔ اور میں صوفیہ کو، اذہان مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، چلیں پلیز۔ اشر مزید ابھی کچھ کہنے لگا تھا، مگر صوفیہ نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی اور پھر زبردستی ہی اسے لیے آگے بڑھ گئی۔ کچھ بول رہا تھا وہ؟ اذہان وہ ادھورا جملہ جاننا چاہتا تھا۔ ضرور کچھ فضول ہی بولتا، آپ کیوں اس پر اتنی توجہ دے رہے ہیں؟ صوفیہ نے بات ٹالنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں اس کے ماتھے پر چمکتا پسینہ اور لہجے کی ہکلاہٹ تو اذہان سے بھی مخفی نہ تھی، مگر اس نے بات کو مزید نہ کریدا اور صوفیہ کے ساتھ فوڈ کورٹ کی جانب بڑھ گیا۔ صوفیہ کے حلق سے اب کچھ بھی نہیں اترنا تھا، مگر اس نے اذہان کے سامنے کچھ نوالے زہر مار کر لیے اور پھر سر درد کا بہانہ کر کے اذہان کے ساتھ واپس لوٹ گئی۔ اذہان اس کے الجھے رویے پر پریشان ضرور تھا، اور اس نے صوفیہ سے اس الجھن کی وجہ بھی جاننی چاہی، مگر صوفیہ اسے کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اشر صرف اس کا فیلو ہی نہیں بلکہ اسے پسند بھی کرتا تھا۔ یہ بات زیادہ پرانی تو نہ تھی جب لاسٹ سیمیسٹر میں اشر نے اس سے فرینک ہونے کی کوشش کی تھی اور صوفیہ نے بھرے گراؤنڈ میں اسے تھپڑ دے مارا تھا۔ بعد میں اسے احساس ہوا تھا کہ وہ جلد بازی میں کتنا بڑا پنگا لے چکی تھی۔ پھر اس نے اشر کے ڈر سے یونی جانا ہی چھوڑ دیا۔ چند دن بعد فائنل تھے اور یوں اس کی ہمیشہ کے لیے اشر سے جان چھوٹ گئی، مگر اشر اس تھپڑ کو آج تک نہ بھولا تھا۔ وہ اس تھپڑ کا بدلہ لینے کی خاطر موقع کی تلاش میں تھا، اور شاید قدرت نے اسے یہ موقع مہیا کر دیا تھا، جبکہ صوفیہ اپنے حوالے سے اذہان کی نیچر جانتی تھی، اور وہ چاہ کر بھی اسے یہ سب بتا کر اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب ویسے بھی رخصتی کے دن قریب تھے، اور ان دنوں میں تو ویسے ہی وہ اذہان کو خود سے ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ چند دن یوں ہی گزر گئے تھے، اور چونکہ رخصتی کا دن اب بہت نزدیک آ چکا تھا، تبھی اذہان اور صوفیہ نے ایک بار پھر شاپنگ پر جانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ آج صوفیہ کے ننیال میں بھی کسی کی شادی تھی، تو اذہان اور صوفیہ کے گھر سے سبھی فیملی ممبرز وہاں گئے تھے، جبکہ صوفیہ کو وہ جاتے وقت اذہان کے گھر ڈراپ کر گئے تھے۔ وہ دونوں فوراً ہی شاپنگ پر نکلنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر عین وقت پر اذہان کو ایک ضروری کام سے جانا پڑ گیا، اور اس وقت صوفیہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ لائٹ بلو امبرائڈرڈ شرٹ کے ساتھ سفید چکن کاری بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ بلو دوپٹہ جس کے کناروں پر سفید لیس تھی رول کر کے گلے میں ڈال رکھا تھا، جبکہ بالوں کو نیچے سے میسی کرل کیے چہرے پر ہلکے میک اوور کے سبب وہ عام دنوں کی نسبت حسین لگ رہی تھی۔ وہ آج اذہان کے ساتھ شاپنگ کے بعد ڈنر پر بھی جانے والی تھی، اور یہ تیاری بھی اسی لیے تھی۔ گھر کے سٹنگ لاؤنج میں اس وقت نیم روشنی کا ماحول تھا۔ ایک طرف کداور شیشے کی کھڑکی تھی جس سے شام کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ کھڑکی کے پردے آدھے ہٹے ہوئے تھے، اور باہر کا منظر کسی مصور کی پینٹنگ لگ رہا تھا۔ دیوار پر لگا وال کلاک ٹک ٹک کر رہا تھا، اور اس کی آواز سناٹے میں گونج رہی تھی۔ صوفیہ قدم قدم چلتی درمیان میں رکھی میز تک آئی، پھر وہاں رکھا اپنا موبائل اٹھا کر وہ آرام دہ انداز میں صوفے پر بیٹھی۔ اس کا ارادہ اذہان کو کال کرنے کا تھا، مگر سکرین ان لاک کرتے ہی جو نوٹیفیکیشن سکرین پر ابھرا، اسے دیکھ کر صوفیہ کا چہرہ لمحوں میں سفید پڑا۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے وہ پرائیویٹ نمبر سے آیا میسج کھولا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا صوفیہ، تمہاری وجہ سے میں ذلیل و خوار ہوا، آج تم اس کا بدلہ چکاؤ گی۔ چند جملوں پر مبنی میسج جس میں بظاہر کچھ واضح نہ تھا، مگر صوفیہ پر سارا منظر واضح ہو چکا تھا۔ اس کے سفید پڑتے چہرے پر دکھ اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے،
اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گود میں گر چکا تھا۔ یہ پیغام اور اس سے جڑا حوالہ ایسا تھا کہ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ نہ وقت گزرنے کا احساس ہوا، نہ باہر پھیلتی رات کی تاریکی اس کے حواس جھنجھوڑ سکی۔ اسے وہیں بیٹھے بیٹھے کئی لمحے گزرے اور پھر باہر پورچ میں رکتی اذہان کی گاڑی کی آواز نے اسے چونکنے پر مجبور کیا۔ وہ جب تک جبراً اپنے حواس بحال کر سکی تب تک اذہان ابتدائی دروازہ عبور کرنے کے بعد سیٹنگ ایریا میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات تھے اور صوفیہ جو بڑی دقت سے اپنے حواس اور تاثرات بحال کر پائی تھی، اسے دیکھ کر ایک بار پھر خوف زدہ ہوئی۔ یہ سب کیا ہے صوفیہ؟ تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے اتنا برا کردار ہوگا، یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر رکتے ہوئے بلند آواز میں دھاڑا۔ آپ کیا جواباً اس کی آواز لڑکھڑائی اور اذہان کی سرد نظریں اسے بات بھی مکمل نہ کرنے دے سکیں۔ میرے سامنے معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے صوفیہ، میں تمہاری ساری اصلیت اور تمہارا داغدار ماضی جان چکا ہوں۔ اس کی آواز اب بھی بلند اور سرد تھی۔ صوفیہ نے بے ساختہ ہچکی بھرتے ہوئے سر کو نفی میں جنبش دی۔ وہ اسی منظر سے ڈرتی تھی، مگر یہ ڈر آج اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اپنی حقیقت دیکھنا چاہو گی؟ اذہان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہتھیلی پر اپنا موبائل رکھ دیا اور سکرین پر ابھرتی صوفیہ کی اشر کے ساتھ تصویر اسے وہیں کھڑے کھڑے زمین میں دفن کر گئی۔ یہ سب اور یہ بھی تو دیکھو۔ اذہان وہ تصویریں سوائپ کرنے لگا اور ہر تصویر ایسی تھی کہ صوفیہ نے بے ساختہ اپنی آنکھیں میچیں۔ ہاں، اس نے اشر کو تھپڑ مارا تھا، مگر یہ سب، یہ تو حقیقت نہ تھی۔ یہ تصویریں دیکھ کر تو لگ رہا ہے تمہارے کافی گہرے مراسم ہیں اس شخص کے ساتھ۔ وہ طنزیہ لہجے میں صوفیہ کی ذات پر کوڑے برسا گیا۔ تبھی اس دن اشر کو مال میں دیکھ کر تمہارا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، کہیں مجھ پر تمہاری حقیقت آشکار نہ ہو جائے، تبھی تم اشر کا تعارف بھی نہ کروا سکی تھی۔ اذہان نے سرد لہجے میں کہا تو صوفیہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑا، آنکھوں میں نمی الگ ہلکورے لینے لگی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اذہان کو اس کی زندگی کا یہ سیاہ باب معلوم ہو جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ اذہان اس کے لیے کتنا پوسیسو ہے۔ صوفیہ کی توجہ ذرا سی بھٹکے، یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اور آج یہ ساری تصویریں دیکھ کر تو اذہان اپنا آپ ہی کھو رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے اذہان، یہ تصویریں حقیقت نہیں ہیں۔ صوفیہ نے اٹکتے ہوئے اپنی صفائی دی، مگر اذہان اس کی بازو دبوچ کر اسے لہرا کر اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ جھوٹ ہے یا حقیقت، یہ میرا درد سر نہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا میرے بس میں نہیں ہے۔ اس کی آواز فیصلہ کن تھی۔ اس نے تو صوفیہ کی کوئی بات، کوئی وضاحت بھی نہ سنی تھی۔ اذہان، میری بات سنیں پلیز، میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ وہ گڑ گڑائی، مگر اذہان پر اس کی آواز کوئی اثر نہ چھوڑ سکی۔ ہاں، میں مانتی ہوں اشر مجھے پسند کرتا تھا، مگر وہ انجانے میں ایسا اعتراف کر گئی جو اذہان کی غلط فہمی کو مزید ہوا دے گیا۔ تو تم یہ مان رہی ہو صوفیہ کہ یہ سب سچ ہے؟ یہ تصویریں، یہ محبت بھرے پیغام، تمہاری اس شخص کے لیے جھلکتی محبت اور تڑپ، کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے؟ وہ اس کے اعتراف کو کس معنی میں لے گیا تھا یہ وہ خود بھی سمجھ نہ سکا تھا۔ اور میں اتنا بے غیرت نہیں کہ ایک بٹی ہوئی عورت کو اپنی زندگی میں قبول کر سکوں۔ یکدم ہی وہ فیصلہ کن ہوا، پھر صوفیہ کی بازو تھام کر داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ نہیں اذہان، پلیز میری بات تو سنیں، میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں اذہان۔ اس کے ساتھ قدم گھسیٹتے ہوئے صوفیہ نے اس کی منت کی، مگر وہ تو یوں تھا جیسے اسے کوئی آواز ہی سنائی نہ دیتی ہو۔ وہ اسے ہنوز گھسیٹتے ہوئے پورچ اور پھر لمبی روش بھی عبور کر کے گیٹ کے سامنے آ رکا۔ باہر پھیلتی رات میں صوفیہ نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں ہنوز نمی برسا رہی تھیں اور اس کا جسم اب ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ میرے گھر سے چلی جاؤ صوفیہ، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں مزید برداشت کر سکوں۔ یہ رخصتی نہیں ہوگی، بلکہ طلاق کے کاغذات تمہیں جلد مل جائیں گے۔ اس کے بعد تم جس کے ساتھ رہو، جس سے محبت کرو، راتیں گزارو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سرد آواز میں بولے گئے اس کے جملے صوفیہ کے کانوں میں سور کی طرح گونجے تھے۔ میں اس وقت کہاں جاؤں گی اذہان؟ امی گھر پر نہیں، میں کہاں جاؤں گی رات کے اس پہر؟ وہ بے بسی سے منمنائی۔
اور اذہان نے جواباً اسے ایسی نظروں سے دیکھا جو اسے زمین میں گاڑنے کے مترادف تھیں۔ تمہارے چاہنے والے بہت ہیں صوفیہ، جہاں بھی جاؤ گی تمہیں پناہ مل جائے گی۔ تمسخر اڑاتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا گیا جملہ صوفیہ کی ذات پر کوڑے کی مانند لگا۔ وہ مزید ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکال سکی اور خاموشی سے پلٹی اور گیٹ عبور کر گئی۔ ایک لمحے کو دونوں کا دل کانپا، آنکھیں سرخ ہوئیں، مگر اب فیصلہ ہو چکا تھا تو اس پر عمل کرنا دونوں پر لازم تھا۔ وہ پیدل ہی سڑک کنارے خاموشی سے چل رہی تھی، کراہٹیں گھونٹ کر، سانسیں دبائے، کمزور پڑتے حواس یکجا کیے ہوئے۔ اسے اپنی منزل معلوم نہیں تھی، مگر وہاں رکنا بھی ناگزیر تھا۔ تبھی وہ بے حس بنی سیدھی سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ اوپر سے بے وقت ہوتی بارش نے اسے پورا بھگو دیا تھا۔ بھیگے بالوں کی چند لٹیں اس کے چہرے پر چپک رہی تھیں۔ سرد موسم میں بھیگی رات کے باوجود اس کے بے حس جسم میں کوئی اثر موجود نہ تھا، بس آنکھوں میں تیرگی تھی۔ وہ جب چلتے چلتے لمبی مسافت طے کر آئی اور پیروں نے مزید قدم اٹھانے سے انکار کیا تو وہ سڑک کنارے لگے سنگی بینچ پر جا بیٹھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی ہلکی روشنی میں اس کا سایہ پیچھے درختوں پر بننے لگا اور اذہان کے جملے ایک بار پھر اس کے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ اذہان کتنی ہی دیر گیٹ کے پاس کھڑا رہا۔ وہ غصے میں آ کر سنگ دلانہ فیصلہ تو کر چکا تھا، مگر اب اس پر قائم رہنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ایسے ہی کئی لمحے گزرے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ ضبط سے ہاتھ کی بند مٹھی پر رگیں ظاہر ہونے لگیں، مگر وہ بے حس بنا وہیں کھڑا رہا، یہاں تک کہ بے وقت ہوتی بارش نے اسے بھی بالکل بھگو ڈالا تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اس کی جیب میں رکھا فون رنگ کرنے لگا۔ وہ فی الوقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مسلسل بجتے فون پر اس نے موبائل جیب سے نکالا اور ان ناؤن نمبر سے آتی کال دیکھ کر پہلے تو اس کے چہرے پر حیرت ابھری، مگر مسلسل بجتی رنگ ٹون پر اس نے کال اٹینڈ کی اور فون کان سے لگایا۔ اٹس می، اشر خانزادہ۔ اذہان کے بولنے سے قبل ہی دوسری طرف سے اشر نے تعارف کی رسم نبھائی، جبکہ اس تعارف پر اذہان کے تاثرات سختی میں ڈھلے۔ کال مت کاٹنا اذہان۔ وہ اگلے ہی لمحے کال کاٹنے لگا تھا، مگر سپیکر پر ابھرتی اشر کی آواز پر رک گیا، اور اس سے قبل غصے میں اسے کچھ سناتا دوسری جانب سے اشر دوبارہ بول پڑا۔ تم تو بہت کچے کھلاڑی نکلے۔ اشر کے لہجے میں تعصب تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم بہت ہوشیار ہو، ان تصویروں کو دیکھ کر ہی سمجھ جاؤ گے کہ وہ جعلی ہیں، مگر تم وہی ٹپیکل مرد ہی نکلے۔ غصے میں تمہارے حواس بھی کام نہیں کرتے۔ اشر افسوس بھرے لہجے میں کہتا جا رہا تھا، جبکہ اس کے جملوں پر پہلے تو اذہان کے چہرے پر حیرت ابھری، اور جوں اس کی بات سمجھ میں آئی اس کے تاثرات پریشانی میں ڈھلتے گئے۔ وہ تو حیرت میں اشر کو کوئی جواب بھی نہ دے پایا تھا۔ نہ صرف وہ تصاویر جعلی تھیں بلکہ صوفیہ اور میرا کوئی پرانا تعلق بھی نہیں۔ تم نے تو صوفیہ کی پوری بات سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ انکشاف پر انکشاف کر رہا تھا، اور ہر جملے کے ساتھ اذہان کی آنکھوں کی سرخی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ میں صوفیہ کو پسند کرتا تھا، مگر اس کی طرف سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ارے اس نے تو مجھے بھری یونی میں یہ تھپڑ دے مارا تھا۔ اشر نے اپنی بات میں توقف کرتے ہوئے زوردار قہقہہ لگایا، جبکہ اذہان نے ضبط سے ہاتھ کی مٹھی بند کی، اور اس تھپڑ کا بدلہ آج مکمل ہوا۔ اب تمہاری طرف سے تو صوفیہ آزاد ہے، تو پھر میں ہی اس پر ہاتھ صاف کر لیتا ہوں۔ اس کا انداز مکروہ ہوا، جبکہ چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ بکواس مت کرو اشر۔ اذہان بلند آواز میں دھاڑا، جبکہ جواب میں اسے اشر کا بلند قہقہہ سنائی دیا تھا۔ ارے تڑپو مت، یہ موقع مجھے تم نے ہی تو دیا ہے۔ ذرا سوچو، رات کا پہر ہو، سنسان سڑکوں پر لڑکی اکیلی ہو، تو پھر پرانے حساب چکانے کا مزہ تو آئے گا نا۔ اشر مکروہ قہقہے لگا رہا تھا، جبکہ اذہان کو اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ غصے میں کیا کر چکا ہے۔ صوفیہ کے قریب بھی مت بھٹکنا اشر۔ اس کی آواز بلند اور انداز وارننگ جیسا تھا، مگر اشر پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اپنی بربادی انجوائے کرو اذہان۔ اشر نے یہ کہتے ہی کال بند کر دی، جبکہ اذہان کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر صوفیہ کے پاس پہنچ جائے۔ صوفیہ کی تکلیف، اپنے جملوں پر اس کی آنکھوں سے جھلکتی اذیت یاد کر کے اذہان کا دل بھی تکلیف سے بھر گیا، مگر یہ وقت افسوس کا نہ تھا۔ اسے جلد از جلد صوفیہ کے پاس پہنچنا تھا۔
وہ بھی گیٹ کی طرف پلٹنے ہی لگا تھا کہ باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ یقیناً گھر کے سب افراد شادی سے واپس آ چکے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر گیٹ کھولا تو ان کی گاڑی پورچ میں آ رکی۔ گاڑی سے اترتی کلثوم بیگم نے اذہان کی سرخ آنکھیں دیکھیں تو وہ تڑپ کر اس تک آئیں۔ کیا ہوا اذہان؟ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ اور یہاں اتنی بارش میں باہر کیوں کھڑے تھے؟ اس کا چہرہ سہلاتے ہوئے وہ ایک ساتھ کئی سوال کر گئیں، جبکہ باقی سب بھی پریشانی سے اذہان کو دیکھنے لگے تھے۔ آج آپ کا بیٹا بہت غلط کر چکا ہے ماما، اور ابھی میں نے اس غلطی کو سدھارنا ہے۔ اس کا لہجہ بکھرا ہوا تھا، اور تبھی کلثوم بیگم کو انہونی کے احساس نے شدت سے گھیر لیا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، اور صوفیہ کہاں ہے؟ وہ صوفیہ کی غیر موجودگی بھانپ چکی تھی، اور یہ بات زیادہ پریشانی کا سبب تھی۔ میں نے شاید صوفیہ کو کھو دیا، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ وہ حواس باختہ تھا جبکہ وہ اسے حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے صوفیہ کے ساتھ بہت غلط کر دیا ہے ماما، مجھے اسے ڈھونڈنا ہی ہوگا۔ اذہان کے پاس کہنے کو اور دہرانے کو فقط یہی بات تھی۔ اشر کی باتیں اب تک اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ مگر ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، وہ اصل بات جاننا چاہتی تھی۔ ابھی وقت نہیں ہے ماما، اگر آج مجھے اپنی غلطی سدھارنے میں ذرا بھی دیری ہوئی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ ابھی مجھے جانے دیں، میں واپس آ کر آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ اپنا ہاتھ کلثوم بیگم کے ہاتھوں سے چھڑوا کر گیٹ کی طرف بھاگا۔ اس کی باتیں وہاں موجود کوئی بھی فرد سمجھ نہ سکا تھا، مگر کلثوم بیگم کے اشارے پر اسفند اذہان کا بھائی بھی اس کے پیچھے گیٹ عبور کر گیا تھا۔ باقی سب پریشان تاثرات کے ساتھ گھر کی طرف بڑھے، اور پھر اندر جا کر انہیں ملازمہ سے تمام باتیں معلوم ہوئیں، جو گھر پر تو موجود تھی، مگر اذہان سے سب اتنا ڈرتے تھے کہ وہ ان کے جھگڑے کے درمیان آنے کی ہمت نہ کر پائی تھی۔ اب ساری حقیقت جان کر کلثوم بیگم بے دم سی صوفے پر بیٹھی تھیں۔ انہیں اذہان سے اس کا مکلی کی امید نہ تھی، اور سب سے زیادہ پریشانی تو انہیں صوفیہ کی تھی، جس کی غیر موجودگی یقیناً اس کے گھر میں بھی پریشانی کا سبب بن چکی تھی۔ تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے اتنا برا کردار ہوگا، یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ جھوٹ ہے یا حقیقت، یہ میرا درد سر نہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں اتنا بے غیرت نہیں کہ ایک بٹی ہوئی عورت کو اپنی زندگی میں قبول کر سکوں۔ یہ رخصتی نہیں ہوگی، بلکہ طلاق کے کاغذات تمہیں جلد مل جائیں گے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں برداشت کر سکوں۔ یہ رخصتی نہیں ہوگی، بلکہ طلاق کے کاغذات تمہیں جلد مل جائیں گے۔ اذہان کے یہ تمام جملے اب بھی صوفیہ کے کانوں میں گردش کر رہے تھے۔ ان کی گونج ایسی تھی کہ وہ جتنا ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی، ان کی شدت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا۔ صوفیہ تکلیف سے دوہری ہوتی وہیں بیٹھی رہی، یہاں تک کہ کئی لمحے گزر گئے۔ طوفانی بارش اپنے آثار چھوڑ کر سمٹ بھی گئی، مگر اب صوفیہ میں اتنی ہمت نہ بچی تھی کہ وہ اٹھ کر چند قدم مزید لے پاتی۔ زندگی کے اس خسارے نے اس سے ساری ہمت چھین لی تھی۔ وہ بھی ہاتھوں میں سر گرائے اپنے اس نقصان پر جی بھر کر رو بھی نہ سکی تھی کہ وہیں آ رکتی گاڑی نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ اور پھر گاڑی سے نکلتے شخص کو دیکھ کر صوفیہ کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات چھائے۔ اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے اٹھی اور اپنے قدم مخالف سمت لینے چاہے، مگر وہ شخص بر وقت اس کی کلائی دبوچ کر اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ اس گرفت سے رہائی پانے کو لاکھ جھٹپٹائی، لاکھ تڑپی، مگر وہ شخص اس کی گردن کی ایک مخصوص رگ دباتا اسے ہوش سے غافل کر چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی گاڑی کی بیک سیٹ پر تھی اور گاڑی ایک انجانی منزل کی جانب بڑھ چکی تھی۔ صبح کی پہلے پہر کی خاموشی ابھی قائم تھی۔ آسمان پر ہلکی سی روشنی پھیلنے لگی تھی، جیسے رات دھیرے دھیرے اپنا پردہ ہٹا رہی ہو۔ پرندے جاگ چکے تھے، کہیں کہیں پرندوں کی آواز، دور مسجد سے اذان کی صدا، اور سڑک پر پڑی اوس کی نمی میں چھپے سکوت نے ایک افسردہ سا منظر پیدا کر رکھا تھا۔ اس سکوت بھرے منظر میں اذہان آہستہ قدموں سے گلی میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے اور دل بوجھل۔ سارا شہر چھان مارا تھا، مگر اسے صوفیہ کہیں نہیں ملی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، رات بھر جاگنے کا اثر چہرے پر صاف تھا۔ آنکھیں سرخ، بال بکھرے ہوئے، جوتوں پر گرد، جیسے ہر چیز گواہ ہو اس تھکن، اس تڑپ اور اس نا امیدی کی جو اس نے ساری رات سمیٹی تھی۔ اس کے پیچھے ہی اسفند بھی تھا، اس کے چہرے پر بھی تھکن واضح تھی۔ وہ دونوں نا امید سے گھر میں داخل ہوئے
اور پورچ میں ہی کلثوم بیگم کو اپنے انتظار میں موجود پا کر اذہان کو اپنے فیصلے پر مزید ملال ہوا۔ اس کی جلد بازی نے کتنے ہی لوگوں کا سکون غارت کر دیا تھا۔ اوپر سے کل وہ جو کچھ صوفیہ سے کہہ چکا تھا، وہ ساری باتیں اور صوفیہ کی منت بھری نظریں اسے کسی سے نظریں نہ ملانے دے رہی تھیں۔ صوفیہ نہیں ملی؟ میری بچی، وہ کہاں چلی گئی؟ انہوں نے قریب ہی آتے اذہان سے سوال کیا۔ صوفیہ کی امی بھی وہیں تھیں اور ان کے لبوں پر بھی وہی سوال تھا، مگر وہ بغیر کوئی جواب دیے آگے بڑھ گیا۔ آج اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ خود اسی صدمے میں تھا کہ فقط ایک رات میں صوفیہ کہاں چلی گئی تھی۔ وہ اسے کھو چکا تھا اور وہ ایسی گم ہوئی تھی کہ وہ اب 1000 کوششوں کے باوجود نا امید ہی واپس لوٹا تھا۔ اندر چلیں امی، صوفیہ جلد مل جائے گی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اسفند ہی انہیں تسلی دے کر اندر لے آیا تھا، جبکہ اذہان اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ ناک میں گھستی ناگوار بو اور بند جگہ پر محسوس ہوتی حبس کے باعث صوفیہ کے سوئے حواس بیدار ہوئے۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، مگر سر میں محسوس ہوتی درد کی تیز لہر پر اس نے اپنی آنکھیں ایک بار پھر زور سے میچ لیں۔ اسے اپنے حواس یکجا کرنے میں چند لمحے لگے اور پھر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے خود کو غیر مانوس جگہ پر پا کر اس کی سانسیں سینے میں اٹکیں۔ رات کا منظر ایک بار پھر یاد آیا تو صوفیہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا، رونگٹے الگ کھڑے ہوئے۔ اس نے نظر گھما کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ اس وقت کسی گودام میں موجود تھی، جہاں جا بجا بڑے بڑے پلاسٹک کے ڈبے رکھے تھے، اور ان ڈبوں میں موجود مایا جیسی چیز کی بو ایسی تھی کہ صوفیہ سے سانس لینا دو بھر ہو رہا تھا۔ صوفیہ، یہ تم کس مصیبت میں پھنس گئی ہو؟ وہ اپنی ہی بے بسی پر آنکھیں نم کر بیٹھی، مگر یہ رونے کا وقت نہ تھا۔ اسے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا تھا۔ تبھی اس نے زمین سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر پھر پیر میں ہوتے کھچاؤ پر اس نے نظریں اپنے بائیں پیر پر مرکوز کیں اور اسے زنجیر میں بندھا پا کر اسے یہاں سے فرار کی اپنی ساری امیدیں دم توڑتی محسوس ہوئیں۔ اس نے پاؤں سے وہ زنجیر نکالنے کی لاکھ کوشش کی، مگر اس وقت سب بے سود تھا۔ الٹا کھینچنے کے سبب وہ اپنا پاؤں بھی زخمی کر بیٹھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یہاں آئے ہوئے کتنا وقت بیت چکا ہے، مگر ہوش میں آنے کے بعد اس کے لیے ہر گزرتا لمحہ سوہانے روح تھا۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے ہنوز اس زنجیر کو کھینچ رہی تھی۔ آنسو گالوں پر بہتے نیچے گر رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی ہچکیاں بلند ہوتی گئیں اور آنسو بہتے گئے۔ چند لمحے ہی گزرے کہ چر کی آواز کے ساتھ گودام کا بڑا سا دروازہ کھلا۔ روشنی کی سیدھی لکیر فرش پر نمودار ہوئی اور اس لکیر میں ایک شخص کا سایہ ابھرنے لگا۔ وہ شخص قدم قدم چلتا آگے آیا، پھر گودام کا وہ دروازہ بھی بند ہو گیا۔ صوفیہ بے ساختہ پیچھے کھسکی۔ اسے اشر کی سرخ آنکھوں سے خوف آیا۔ میری پیاری صوفیہ، مجھے پہچان تو گئی ہوگی۔ ویسے بھی میری تم سے ہوئی آخری ملاقات اتنی پرانی تو نہیں کہ مجھے دوبارہ تعارف کا مرحلہ نبھانا پڑے۔ اشر اپنی سرد نظریں اس پر جمائے ماتھے پر بل ڈالے مدھم سا ہنسا۔ آج بھی اس کی ہنسی میں جیت کا خمار تھا۔ کیسا لگا پھر یہاں آ کر؟ میں نے تمہیں محبت سے اپنے پاس بلایا تھا، مگر تم نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مار کر جو ظلم مجھ پر ڈھایا تھا، اب اس کے ازالے کا وقت ہو چکا ہے۔ اس کا لہجہ عجیب بے حس اور خمار سے بھرا تھا، اور جس طرح وہ آج صوفیہ کو اپنی بے لگام نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس پر اسے بے ساختہ اپنی قسمت پر رونا آیا۔ خدا کے لیے اشر، مجھے چھوڑ دو، مجھے یہاں سے جانے دو، خدا را رحم کرو مجھ پر۔ زمین پر بیٹھی نازک سی صوفیہ نے اپنے مٹی سے اٹے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ اس کے لہجے میں منت تھی۔ اس کی گڑ گڑاہٹ پر اشر کا دلکش قہقہا روم کی فضا میں گونجا۔ اپنے بھاری قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب آیا، پھر پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور اپنی سرخ گہری وحشت سے بھرپور آنکھیں اس کی بھوری نم آنکھوں میں گاڑیں، جبکہ وہ بے ساختہ پیچھے کو کھسکی۔ تم نے اس دن مجھے تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا تھا، مگر ایک بار پھر تم میری قید میں آ چکی ہو۔ تمہاری خوبصورتی ہی تمہاری اصل غلطی ہے۔ نہ تم اتنی خوبصورت ہوتی، نہ میری نظر تم پر ٹھہرتی، اور نہ ہی آج تم یہاں ہوتی۔ وہ اس کا جبڑا دبوچ کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ اس کی پکڑ انتہائی سخت تھی۔ صوفیہ نے اپنے پورے چہرے میں درد کی تیز لہر محسوس کی۔ اب تم تب تک یہ قید برداشت کرو گی جب تک میرا دل نہیں بھر جاتا، مگر یاد رکھنا اس قید کے بعد ایک لمبی قید بھی تمہاری منتظر ہے۔ وہ جنونیت اور وحشت سے بولا تھا۔
صوفیہ کے جسم پر بے ساختہ کپکپی طاری ہوئی۔ اشر کی نظریں اتنی انتقامی تھیں کہ صوفیہ کو اب سچ مچ اپنی جان فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ اس دن تمہاری وجہ سے مجھے جو سبکی اٹھانا پڑی، میرے دل میں اس کی تکلیف آج بھی تازہ ہے، اور آج میں تم سے اس سب کا بدلہ سود سمیت لوں گا۔ اشر کی آواز ہر احساس سے آ رہی تھی، جبکہ اس کی نظریں صوفیہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ بھوری نم آنکھیں، رونے کے سبب سرخ ہوتی ستواں ناک، باریک گلابی کپکپاتے ہونٹ۔ وہ لڑکی مکمل حسن رکھتی تھی، اور قسمت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ اس وقت اشر کی دسترس میں تھی۔ وہ شان سے مسکرایا، پھر صوفیہ کے قریب سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم سے پہلے میں اپنا دل بہلاؤں گا، اور پھر تم ایسی جگہ بھیجا جائے گا جہاں ہر روز تم نئے شخص کی قربت سہوگی۔ وہ جاتے جاتے بھی اس کے کانوں میں سور پھونک گیا، جبکہ پیچھے زمین پر بیٹھی صوفیہ ایک بار پھر اپنے حواس کھو چکی تھی۔ صبح کے بعد اب دوپہر ڈھل آئی تھی، اور اذہان تب سے اپنے کمرے میں بند تھا۔ کلثوم بیگم کئی بار اس کے کمرے کا دروازہ بجا چکی تھی، لیکن وہ بے حس بنا خود کو اذیت کی بھٹی میں جلائے ہوئے تھا۔ اذہان، میری بات تو سنو بیٹا، یوں کمرہ نشین ہو جانا تو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کلثوم بیگم نے ایک بار پھر دروازہ بجاتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اذہان، دروازہ تو کھولو، میرے لیے کیا صوفیہ کی پریشانی کم ہے جو تم بھی مجھے تکلیف دے رہے ہو؟ وہ وہیں دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کی آواز رندھی ہوئی تھی، اور ان دونوں کے لیے پریشانی ان کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ اذہان بیٹا، دروازہ کھولو، ماں کو ایسے مت ستاؤ۔ اب پاس کھڑے جبار صاحب نے بھی صاحبزادے کو سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر اگلے ہی لمحے کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ وہ دونوں سرحد سے اندر بڑھے جہاں میٹرس پر اذہان بیٹھا تھا، الجھے بکھرے سے حلیے میں، دونوں ہاتھوں میں سر کو گرائے وہ قابل رحم حالت میں تھا۔ اذہان میری جان، ایسے خود کو بے بس مت کرو، ہم اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ کلثوم بیگم اس کے پاس ہی میٹرس پر بیٹھی۔ صوفیہ کو ٹریک کرنے کی کوشش کرو، یوں نا امید مت ہو، اسفند نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کروا دی ہے۔ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے انہوں نے اسے امید تھمانے کی کوشش کی، اور وہ نا امید ہوتا اپنا چہرہ ایسے پھیر گیا جیسے پوری دنیا سے روٹھ جانا چاہتا ہو۔ میں اسے ہر جگہ تلاش کر چکا ہوں ماما، وہ کہیں نہیں ہے۔ گم ہوئے لوگوں کو تو تلاش کیا جا سکتا ہے، مگر جو لوگ جان بوجھ کر کھو جائیں، انہیں ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی آواز بہت آہستہ تھی، اور جس طرح وہ اذیت کی بھٹی میں سلگ رہا تھا، اسے محسوس کر کے خود کلثوم بیگم بھی آپ دیدہ ہو گئیں۔ کل صوفیہ روتی رہی، سسکتی رہی مجھے اپنی بات کا یقین دلانے کو، اس نے میری اتنی منتیں کیں، اور میں بے حس بن گیا۔ میں نے اپنے کان لپیٹ لیا اور اس کی ایک نہ سنی۔ کل کا منظر ایک بار پھر اس کے ذہن میں ابھرا، صوفیہ کے آنسو، اس کی سسکیاں، وہ کچھ بھی تو فراموش نہ کر پا رہا تھا۔ میں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا ماما، اور وہ میری زندگی سے بھی نکل گئی۔ اب وہ ایسی گئی ہے کہ میں چاہ کر بھی اسے ڈھونڈ نہیں پا رہا۔ اذہان نے ضبط سے آنکھیں میچیں، یہ سارے اعتراف تکلیف دہ تھے، اور کل جو تکلیف وہ صوفیہ کو دے چکا تھا، اس کی شدت اسے اب محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے مت سوچو اذہان، وہ ہمیں مل جائے گی، تم اپنی کوشش تو جاری رکھو، دیکھنا صوفیہ جلد مل جائے گی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے بال سہلائے، وہ گوشوں تک سرخ ہو جاتی آنکھیں نرمی سے صاف کیں۔ صوفیہ کے پاس کچھ تو ایسا ہوگا جس سے اسے ڈھونڈا جا سکے، کوئی ایسا اشارہ جس سے مدد مل جائے کہ وہ کہاں گئی ہوگی۔ کلثوم بیگم کی بات پر اذہان کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ وہ انگوٹھی یاد آئی جو اس نے صوفیہ کو قطر میں دی تھی، اس میں چھوٹا سا ٹریکر لگا تھا، اور اس کے ذریعے صوفیہ کو ڈھونڈا جا سکتا تھا۔ او ماما، یہ میں نے کیوں نہیں سوچا؟ یہ ذریعہ تلاش ہی اس کے چہرے سے اداسی بھگا لے گیا۔ میں نے صوفیہ کو انگوٹھی دی تھی، اس میں ٹریکر ہے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ پرجوش ہوتے ہوئے میٹرس سے اٹھا، پھر سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھایا اور اس انگوٹھی کے ٹریکر کی لوکیشن چیک کی۔ کلثوم بیگم اور جبار صاحب امید کی اس ننھی کرن پر خوش نظر آئے۔ تو وہ یہاں ہے۔ موبائل سکرین پر ابھرتی شہری آبادی سے ہٹ کر گنجان آباد علاقے میں شو ہوتی اس کی لوکیشن اذہان کو ایک بار پھر تشویش میں مبتلا کر گئی، مگر اب چونکہ وہ اس کا سراغ پا چکا تھا، تبھی گاڑی پر اپنے ساتھ اسفند کو لیے وہ اس جگہ کی طرف روانہ ہوا جہاں اس دشمن جاں کی موجودگی اس کی تشویش اور پریشانی بڑھا چکی تھی۔ صوفیہ کو یہاں قید ہوئے مزید کئی گھنٹے گزر گئے۔ وہ اب بھوک سے نڈھال ہو چکی تھی،
اوپر سے اشر کی باتیں اس کی رہی سہی ہمت بھی توڑ چکی تھیں۔ میں نے اپنے لیے خود یہ اذیت چنی تھی، اب اسے بھگتنا تو پڑے گا۔ اپنی ہتھیلیوں کو تکتے ہوئے صوفیہ نے اپنی غلطی تسلیم کی، وہ غلطی جو اس نے اشر کو تھپڑ مارنے کی صورت کچھ عرصہ پہلے کی تھی اور آج اس کا خمیازہ بھگت رہی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ گودام کا دروازہ ایک بار پھر کھلا تھا۔ اندر آنے والا اب بھی اشر تھا۔ جیت کی مستی میں گم صوفیہ کو روندنے کے ارادے بناتا وہ قدم در قدم چلتا اس کے نزدیک آیا اور صوفیہ پیچھے کو ہوتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ آج مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گی صوفیہ؟ آج تو تمہارے پاس کوئی راہ فرار بھی نہیں۔ وہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ دیکھو تو بیچاری صوفیہ آج کس حال کو پہنچ چکی ہے۔ اس نے صوفیہ کو خباثت بھری نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ارے مجھے تو لگا تھا اب تمہیں دوبارہ شکار کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تمہارے آگے وہ تمہارا شوہر جو کھڑا تھا، مگر افسوس۔ اپنی بات میں ایک لمحے کا توقف کرتے ہوئے اس نے تعصب سے گردن کو دائیں بائیں جنبش دی۔ وہ تو چند فیک تصویروں کی مار نکلا۔ اشر نے زوردار کہکہا لگایا، پھر پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ کر اس کا جبڑا اپنے ہاتھ میں دبوچ گیا۔ ویسے جس کی اتنی خوبصورت بیوی ہو، اسے شک کے دائرے میں لانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ وہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا اور صوفیہ کے رکے آنسو ایک بار پھر اس کی گالوں پر بہنے لگے تھے۔ اب نہ جانے یہ آنسو کل کے لیے تھے یا آج اشر کی بے رحمی پر نکلے تھے۔ مجھے چھوڑ دو اشر، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے گڑ گڑائی اور اپنے ہاتھ اس کے سامنے باندھ گئی۔ اشر نے دوسرے ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ نہ صوفیہ، اتنے پیارے ہاتھ معافی مانگنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو چومنے کے لیے بنے ہیں۔ وہ ان ہاتھوں کو لبوں سے چھو بھی گیا اور صوفیہ کوئی مزاحمت کوئی احتجاج نہ کر پائی۔ ہاں، اس نے اذیت سے آنکھیں ضرور میچی تھیں۔ آنکھیں کھولو اور اپنی بربادی دیکھو۔ آج اپنے ساتھ ہوتا ظلم محسوس کرنا صوفیہ۔ وہ جبڑے پر اپنی پکڑ میں مزید سختی لایا تو مجبوراً صوفیہ کو اپنی آنکھیں کھولنا پڑی۔ تم وہ پہلی لڑکی تھی جس نے مجھے تھپڑ مارا۔ تمہاری وجہ سے میں نے پوری یونی کے سامنے ذلت اٹھائی، مگر میں بھی کچی گولیاں نہیں کھیلتا۔ اپنے دشمن سے نبٹنا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے۔ اس نے صوفیہ کا چہرہ جھٹکنے کے انداز میں چھوڑا اور وہ تکلیف کی شدت دباتی دیوار میں گھسنے کی کوششوں میں تھی۔ اسے اشر کی نظروں سے وحشت ہو رہی تھی۔ آج سے جب تم ہر رات ذلت اور بے بسی محسوس کرو گی، تب جا کر اشر کو سکون آئے گا۔ تمہیں روز تڑپتا دیکھوں گا تو میرے اندر کا انتقام ٹھنڈا ہوگا۔ وہ ایک ہی جست میں اس کی بازو کا کپڑا کھینچ چکا تھا۔ نہیں اشر، پلیز ایسا مت کرو۔ وہ لاکھ تڑپی گڑ گڑائی، مگر وہ بے حس بنا اس کی دوسری بازو بھی پھاڑ گیا۔ صوفیہ تو یوں تھی جیسے اس کے جسم میں کوئی گرم سلاخ کاٹ دی گئی ہو۔ اس کا دل شدت سے اذہان کو پکار رہا تھا۔ اب اشر کی نظریں صوفیہ کے گریبان کی طرف تھیں، اور اس سے قبل وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنی مکروہ سوچ پر عمل کرتا۔ گودام کا دروازہ زوردار دھکے کی آواز سے کھلا۔ اشر نے بوکھلا کر پیچھے کی طرف دیکھا اور وہاں سے اذہان کے ساتھ پولیس اہلکاروں کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر اس کی سٹی گم ہوئی۔ وہ اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر بھی نہ کر پایا تھا اور پولیس نے سرحد سے اسے پستول کی نوک پر پکڑ لیا تھا۔ اذہان اس سب سے بے نیاز بھاگ کر صوفیہ کی طرف آیا، جو مسلسل روتی ہوئی خود کو گھٹنوں میں چھپانے کی کوشش میں تھی۔ اس نے قریب آ کر اپنا سیاہ بلیزر صوفیہ کے گرد اوڑھتے اسے وہاں موجود سب کی نظروں سے ڈھانپ لیا، پھر پاس ہی بیٹھ کر اسے اپنے حصار میں لے گیا، جبکہ اسفند پولیس کی حراست میں جاتے اشر کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے صوفیہ کا پسینے سے تر ہوتا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما، مگر اس کی حصیں تو ابھی تک مفلوج تھیں۔ وہ ہچکیوں کی زر میں روتی ہوئی اذہان کی باہوں میں اپنے حواس کھو چکی تھی۔ تبھی اذہان اسے لیے باہر گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ وہ اسے سیدھا اس کے گھر ہی لایا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر بھی ان کے پیچھے ہی وہاں پہنچ چکی تھی، جنہوں نے صوفیہ کا چیک اپ کیا تھا۔ چونکہ صوفیہ سٹریس کی وجہ سے بے ہوش تھی، تبھی وہ فارمل چیک اپ کے بعد واپس چلی گئی، اور اب تو صوفیہ کو ہوش میں آئے بھی کافی وقت گزر چکا تھا۔ سبھی اس سے مل چکے تھے، مگر اس نے اذہان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اس کی کل کی باتیں نہ بھولی تھی۔ اذہان نے اس کے کمرے میں جانے کی لاکھ کوشش کی، وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر صوفیہ فی الوقت اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اور پھر یوں ہی وہ تکلیف دہ دن سمٹ گیا۔ چند ہی دنوں میں زندگی معمول پر آ چکی تھی۔
رخصتی ابھی ملتوی کر دی گئی تھی، جبکہ صوفیہ اور اذہان کا رشتہ اس مقام پر رک چکا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اذہان روزانہ صوفیہ کے گھر جاتا اور وہ کمرہ بند کر لیتی۔ وہ اذہان کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی، مگر آج اذہان اس وقت ان کے گھر آیا تھا جب صوفیہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اذہان کی آمد اس قدر غیر متوقع تھی کہ صوفیہ کو وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں جانے کا موقع ہی نہ مل سکا تھا۔ صوفیہ، میری بات سن لو پلیز۔ وہ بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی، تبھی اذہان اس کی کلائی تھام کر اسے روک چکا تھا، جبکہ باقی سب پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اذہان۔ وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہ رہی تھی۔ مزید کتنی سزا دوگی یار؟ مانتا ہوں میں غلط تھا، غصے میں بہت اوور ری ایکٹ کر گیا۔ اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کرتے ہوئے وہ اپنی ہر غلطی مان رہا تھا۔ مگر تم میری نیچر جانتی ہو، تمہیں لے کر میں بہت پوزیسو ہوں، مجھ سے وہ سب برداشت نہیں ہوا تھا، تبھی اپنے حواس کھو بیٹھا اور تم پر اتنا غصہ کر گیا۔ میں اپنے ہر لفظ پر نادم ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کی آنکھوں میں واضح ندامت تھی جسے صوفیہ چاہ کر بھی جھٹلا نہ سکی تھی۔ تم جو سزا دینا چاہو دے لو، مگر اپنی جدائی نہیں، یہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ اذہان اس کے سامنے اپنے ہاتھ معافی کے انداز میں جوڑنے لگا تھا، مگر صوفیہ سرت سے اس کے ہاتھ تھامتی اسے ایسا کرنے سے روک گئی۔ بھلا محبوب شخص معافی مانگتا ہوا کسے قبول ہوتا ہے؟ پلیز صوفیہ، اب مجھے اپنی جدائی کی سزا مزید مت دو۔ اس نے صوفیہ کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ اس کی آنکھیں آج پہلی بار صوفیہ کے سامنے کناروں سے نم ہوئی تھیں، اور صوفیہ فقط یہی دیکھ کر ہی تڑپ اٹھی تھی۔ کر دیا معاف، دیا آپ کو موقع، صوفیہ نرم لہجے میں کہا تھا، جبکہ اذہان اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ کیا واقعی؟ اسے اب بھی اپنی خوش نصیبی پر یقین نہ تھا۔ ہاں جی، مجھے رخصت کروا لیں، پھر فلرٹ کیجیے گا، ابھی میں آپ کے ہاتھ نہیں آنے والی۔ وہ اس سے ذرا فاصلے پر ہوئی اور آخری جملہ ادا کرتے ہی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ اذہان تو اب تک سکتے کی کیفیت میں تھا۔ ہاں، اب اس کے لبوں پر مسکراہٹ ضرور تھی، شاید قسمت اس پر مہربان ہو چکی تھی۔